السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کامران سلیم رضوی، حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں زحل کے سیچرن کے اثرات جو ان دو بروج کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوں گے، اور ان کے لیے بڑا اہم وقت چل رہا ہے، ان کے لیے بڑا کٹھن وقت ہے، مشکل وقت ہے۔ ان کو، ان دو زوڈیکل سائن کو، ان دو بروج کو اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بیسیکلی جو سیچرن ہے، زحل ہے، وہ بہت پاورفل ہے۔ اس کو اسٹرولوجی، ستاروں کی زبان میں، علم نجوم میں ماہرین اسے فرشتہ اجل بھی پکارتے ہیں، عرب منجمین جو ہیں، اور سنسکرت میں شنی کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو کچھ لوگ نحس اکبر کا پلینٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ فطرتاً ایک ایسا معلم ہے، ایک ایسا پلینٹ ہے جو آپ کے اندر نکھار، تبدیلیاں، آپ کے اندر آپ کو ایک ایسے ٹیچر کی مانند ہے جو آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، آپ کو نشیب و افراط سے گزارتا ہے، ناکامیوں سے گزارتا ہے، کامیابیاں بھی آتی ہیں، کچھ ناکامیاں بھی آتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کے اوپر اثر۔ وقت سچویشن ہے، دو سٹار کے اوپر، دو زوڈیکل سائن کے اوپر بہت سارے نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں زحل کے، سیچرن کے۔ 2024 جو زحل کا سال ہے، اس کے عدد بھی 8 ہیں، اور زحل کے جو پاور ہے وہ بھی 8 ہے، 8 کے عدد کا یہ سال ہے۔ اس سال میں یہ جزوی طور پر، مکمل طور پر زحل کے زیر اثر رہے گا، اور نمرولوجی میں بھی اس کو 8 نمبر بنیں گے۔ 2024 2 اور 2 4، 4 اور 4 8 ہیں، اور یہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئیں گے، اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہیں، اور آپ کی ان لوگوں کے اوپر بہت سارے اثرات بھی مرتب ہوں گے جن کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس وقت ان دو زوڈیکل سائن کے لیے بہت احتیاط کا ٹائم۔ اگر اس وقت میں ہم تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور منصوبہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس پورے سال کے لیے قرآن کریم کی سورہ باروج جو ہے، اس کا ایک مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، اگر وہ کر لیا جائے وہ بھی بڑا پاورفل ہے۔ اس وظیفہ سے آپ کی پریشانیاں، سال بھر کی جو نحوستیں ہیں اور زحل کی جو نیگیٹیوٹی ہے، اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، اور تمام پلینٹ کی جو نیگیٹیوٹی ہے، تمام پلینٹ کی جو نحوستیں ہیں، تمام پلینٹ کے جو نحس اثرات ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اور بیسیکلی جو سیچرن ہے، ان افراد کے لیے اچھا ہے جو تالے میں جن کے برج ہوتا ہے، تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ اچھا، جو دو افراد جن کے لیے یہ جو زوڈیکل سائن ہے مشکلات لیے ہے اور اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، وہ ان میں سے فرسٹ آف آل برج سملہ ورگو ہے۔ برج سملہ والے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ کچھ بھی بول چال کرتے وقت، ویسے تو ان کے پیریڈز اچھے چل رہے ہیں، مگر انہیں نا تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے محبت کے معاملات میں بھی پرابلم آ سکتا ہے، ان کے بزنس ریلیشنز میں بھی پرابلم آ سکتا ہے، کیونکہ سیچرن اپنی پوزیشن چینج کرے گا، تو یہ جو ستارہ ہوتا ہے نا، کم از کم 7 سال ایک ہی جگہ پہ اسٹے کرتا ہے، 7 سال اس کے اثرات رہتے ہیں، 7.5 سال تقریباً اس کو 67 کا لقب بھی لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ تو اس میں لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا نحس ستارہ ہے، اس کی 67 سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہر چیز کا ایک حل ہے، ایک احتیاطی تدابیر ہیں، اگر وہ اپنا لی جائیں تو آپ 67 سے بھی بچ سکتے ہیں، 67 کے نحس اثرات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ 67 آپ کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے معمولی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، برج سملہ والے جو خواتین و حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی صحت کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں۔ پہلے 4 ماہ ان کے لیے بڑے اہم ہیں۔ 2024 میں برج سملہ والوں کے لیے پہلے 4 ماہ جو ہے نا وہ بڑے اہم ہیں۔ اب پہلے 4 ماہ جو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آئیں گے، آپ کے لیے اخراجات بڑھیں گے، آپ کے صحت کے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کو لگیں گی، مگر آپ اگر ان کو اگنور کر دیں گے تو وہ بڑی بیماری کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، اور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے رابطہ رکھنا ہے، اپنی صحت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کے جو ازواجی معاملات ہیں ان میں بھی تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، ازواجی معاملات میں بھی مسائل بن سکتے ہیں، اور جن کا یعنی کہ لو افیئرز ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔
یہ ساری چیزیں نا آپ کو سپتمبر تک احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی، سپتمبر کے بعد آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے لیے آپ زحل کی ریمیڈیز کریں، زحل کے لیے صدقہ، جو زحل کے صدقات ہیں وہ کریں، لسٹ میں زحل ہے وہ اپنے پاس رکھیں، جو بھی آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں یا جو آپ ریمیڈیز کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو جو برج سملہ والے خواتین و حضرات ہیں ان کو صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس سال ان کی جو آمدنی ہے وہ تو بڑھے گی، مگر ان کے ساتھ ان کے ایکسپینس بڑھیں گے، ان کے اخراجات بڑھیں گے۔ زحل کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان چاہے خرچے بھی ہو سکتے ہیں، ان چاہے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو رکاوٹوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، آپ کو مالی مسائل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے برج قوس کی، سیگیٹیریس کی۔ سیگیٹیریس خواتین و حضرات کے لیے بھی یہ جو زحل ہے، سیچرن ہے، سیچرن کے جو نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ ان کو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ پورا سال تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اثرات جو ہے نا وہ اس کے اوپر مسلط کریں گا، مگر یہ کہ ان کو ڈسٹرب کرے گا، مالی مسائل کھڑے ہوں گے آپ کے، اور یہ شاید ہو سکتا ہے کرنٹ دسمبر سے ہی شروع ہو جائیں، دسمبر سے ہی اثرات آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں، اور اس میں بڑے کچھ مسائل آپ کے بول چال کی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے لب و لہجہ میں، آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے اس کو بیلنسڈ کرنا ہے، ان چیزوں کو بالکل احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وقت آپ کو ایک چیز بڑی فائدہ دے رہی ہے، وہ جو آپ کے لیے بھی ہونی بھی چاہیے، سب کے لیے ہونی چاہیے، آپ کے گھر کے افراد، گھریلو افراد آپ کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان سے جو ہے نا آپ کو سپورٹ حاصل کرنی چاہیے۔ اس سپورٹ کے بدلے میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری بہتریاں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی لو افیئر چھپا ہوا تھا، محبت کے معاملات جو چھپے ڈھکے تھے وہ بھی منظر عام پر آئیں گے، ان کی وجہ سے بھی آپ کو مسائل ہوں گے۔ اس سال میں کچھ جو ہے آپ کے 2024 میں ساڑھ ستی کا اثر تو ہوگا، مگر اس کی وجہ سے آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، آمدنی کم ہو جائے گی، آپ کو ایسا لگے گا کہ جمود لگنا ہے، جمود نہیں لگ رہا۔ اس ٹنیور میں اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں، اس مشکل سے بچ سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو سیچرن ایئرز ہے نا یہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے گا، تقریباً 500 سال قبل یہ وقت دہرایا گیا، اب وہی وقت سلطنت عثمانیہ والا اور چنگیز خان، وہ ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ان ساری تبدیلیوں کے جو پیش نظر ہے نا، آسمانی کونسل کے اوپر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ان دو پلینٹس کے اوپر جو ہے نا اس کے زیادہ نیگیٹیوٹی کے اثرات ہوں گے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی احتیاطی تدابیر اپنائیں اور زحل کی ریمیڈیز کریں۔ زحل کی ریمیڈیز آپ جب کریں گے تو آپ اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے، جو اس کے نحس اثرات ہیں ان سے بچ جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اچھا، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کی مشکلات میں ہم کمی کا سبب بنے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جتنی ریسرچ ہم کر سکتے ہیں آپ تک انفارمیشن جو ہے پہنچاتے رہیں۔ آج جو ہمارا موضوع تھا وہ زحل تھا۔ زحل کے ان دو لوگوں کے اوپر بہت سارے اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے سورہ باروج جو ہے اس کو معمول بنائیں، کم از کم 41 دن پڑھنا ہے، روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 دن پڑھنا ہے، اور گھر کا کوئی افراد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے، گھر کا کوئی فرد بھی جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ 11 مرتبہ روزانہ سورہ باروج کو پڑھنا ہے 41 دن تک، پھر آپ پورا سال پلینٹ کی نیگیٹیوٹی سے بچے رہیں گے، ستاروں کی نحوست سے بچے رہیں گے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ اسے آگے بھی فارورڈ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہوگا۔ اللہ نگہبان۔